محترم سامعین، آج جمعہ کا دن ہے اور عیسوی کیلنڈر کا آخری مہینہ اس کی 30 تاریخ ہے۔ ایک دن بعد نئے سال کی آمد ہوگی اور لوگ جشن اور خوشی منائیں گے اور نئے سال کی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد اپنے موضوع توحید اور تثلیث میں فرق یا معنی و مفہوم کی طرف آئیں گے۔ مختصر بات اس ٹاپک سے کہ مبارکبادی پیش کرنے کا مسئلہ شریعت کے اندر کیا ہے۔ تو دیکھیے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اسلام نے ہر ایک چیز جو ایک انسان کو اللہ کے نزدیک سرخرو ہونے والا ہے، کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے، اس کی وضاحت کر دی اور اسی طرح سے ہر وہ کام جس سے ہمیں بچنا ضروری ہے، جو گناہ کے کاموں میں سے ہے، اس تعلق سے بھی وضاحت کر دی گئی۔ تو مسئلہ جو آتا ہے، آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کرسمس ڈے کی مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں، ہولی اور دیوالی کی اور دیگر تیوہار کی مبارکبادی پیش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے اور پہلو کیا ہے، تو اس تعلق سے علماء کرام میں اختلاف ہے۔ اختلاف کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ مبارکبادی دینا جائز ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان کے کام کی تائید کرنا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جو صاف اور واضح بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ مبارکبادی دینے کے جو ایام ہیں، ان ایام کو ہم دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے اس کو ہم 4 حصے میں منقسم کر سکتے ہیں۔ یعنی 4 حصے کا مطلب یہ ہوا کہ 4 طرح کی مبارکبادی آ گئی۔ ایک مبارکبادی جس کا تعلق مسنون ہونے سے، یعنی مبارکبادی کے اقسام جس کو ہم مسنون، بدعت، حرام اور مباح، ان 4 خانوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ یعنی کچھ مبارکبادی پیش کرنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ کچھ مبارکبادی ایسا ہے جو بدعت ہے، نئے طور پر ایجاد کی گئی ہے، گناہ کا کام ہے، بدعت ہو گیا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کچھ مبارکبادی ایسا ہے جو حرام کے قبیل سے، یعنی اس پر شریعت نے حرمت کا حکم لگایا ہے، حرام ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اور کچھ مبارکبادی ایسی ہے کہ جس کو آپ دیں نہ دیں، یعنی اس پر کوئی گناہ یا اس طرح کچھ نہیں ہے، اس کو جائز مباح کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے مبارکبادی ہیں، ان کو ہم 2 حصے میں منقسم کر سکتے ہیں، جائز مبارکبادی، ناجائز مبارکبادی۔ تو آئیے اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے۔ مسنون مبارکبادی کا مطلب یہ ہوا کہ جو سنت سے ثابت ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، جس پر ہمیں مبارکبادی پیش کرنی چاہیے اور کیا گیا ہے، صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مبارکبادی پیش کی۔ اس میں یہ مبارکبادی ہے جیسے کہ رمضان آنے کی خوشخبری دینا، مگر اس تعلق سے جو روایتیں کڑھی گئی ہیں کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری سنائی
اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا بہت ساری، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کی بات کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، وہ سب جھوٹی احادیث ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم رمضان کی مبارکبادی دے سکتے ہیں، مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان دیا، صحابہ نے بھی ایک دوسرے کو اس کی مبارکبادی دی۔ اسی طرح عید الفطر کے موقع پر مبارکبادی دینا، جو ہم لوگوں کا عید ہے سالانہ عید، اس پر مبارکبادی دینا، اسی طرح سے عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکبادی دینا، یہ سب مسنون مبارکبادی میں سے ہے، یعنی یہ سنت سے ثابت ہے، اس پر ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر سکتے ہیں، مبارکباد کہہ سکتے ہیں کہ آپ یعنی عید الفطر مبارک ہو، عید الاضحیٰ مبارک ہو، رمضان مبارک ہو، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوا مسنون مبارکبادی۔ اور اسی طرح سے بدعتی مبارکبادی، یعنی ایسی مبارکبادیاں جس کو شریعت نے کیا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، بعد کے لوگوں نے اس کو اچھا سمجھتے ہوئے شروع کر دیا، اور ایسے کام پر شروع کیا جس کام کے بدعت ہونے کی دلیل کتاب و سنت میں موجود ہے، جیسے کہ جمعہ مبارک، عید میلاد النبی مبارک، یا اس طرح کے شب برات مبارک، رجب مبارک، شب معراج مبارک، اس طرح کی جو مبارکبادیاں دی جاتی ہیں یہ ہے بدعتی مبارکبادی، یعنی یہ اسلام سے کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ صحابہ کرام نے دی۔ اسی طرح اسلامی نیا سال آنے پر بھی مبارکبادی جو دی جاتی ہے یہ بدعت میں ہی شمار ہے، اس لیے کہ اسلامی نیا سال آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مبارکباد نہیں دی، نہ صحابہ نے کسی کو مبارکبادی دی۔ وہاں یہ کرنا ہے کہ وہ سال، وہ مہینہ آپ کے لیے بہتر رہے، اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے، مبارکبادی دینے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے نئے سال کے آنے پر مبارکبادی پیش کرنا یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے، یہ بدعت میں سے ہے، اس کو یہی کہا جا سکتا ہے۔ تیسری قسم کی مبارکبادی ہے جو حرام ہے۔ حرام اس لیے ہے کہ وہ کام پر آپ مبارکبادی نہ دیں، یہ حکم ہے شریعت کی جانب سے، تو آپ اگر اس کام پر مبارکباد دے رہے ہیں تو اس کی دو نوعیت ہوگی۔ پہلی نوعیت، پہلی شکل یہ ہوگی کہ آپ اس کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو اگر اس طرح سے آپ مبارکبادی دے رہے ہیں تو پھر آپ کفر کے درجے کو پہنچ جائیں گے، یعنی کافر ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اس لیے مبارکبادی دے رہے ہیں مصلحتاً، تو مصلحتاً مبارکبادی دینے کی صورت میں آپ حرام کام کریں گے، آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے جیسے کہ حرام مبارکبادی میں نئے سال کی مبارکبادی دینا، ہیپی نیو ایئر کہنا یا میری کرسمس کہنا، یا اسی طرح سے دیوالی کی مبارکباد دینا، ہولی کی مبارکبادی پیش کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یعنی اس لیے حرام ہے کہ یہ ان کا مذہبی تیوہار ہے، اور ہماری شریعت یہ اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ہم کسی کی مذہبی تیوہار پر اس کو مبارکبادی پیش کریں۔ ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آج حالات ایسا ہے ویسا ہے، مسلمانوں کا یہ ہے وہ ہے، تو یہی سب تو کر کے وہ حالات آیا ہے۔ شریعت کو آپ نے فالو نہیں کیا، شریعت کا حکم نہیں مانا، تو یہ آپ پر آفت اور مصیبت آئی ہے۔ اگر یہ آفت اور مصیبت آپ چاہتے ہیں ختم ہو جائے تو پھر آپ حرام کاموں پر مبارکبادیاں مت دیجیے۔ اب مبارکبادی کو تحفے تحائف سے قبول کرنے سے مت جوڑیے، یہ ایک الگ مسئلہ میں بتا رہا ہوں، مبارکبادی دینے کا۔ تو اس لیے یہ حرام قبیل کی وہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام نے جن مبارکبادیوں کو حرام قرار دیا ہے، اس مبارکبادی میں یہ چیز آ گیا جیسے میری کرسمس کہنا۔ حالانکہ میری کرسمس کا معنی وہ نہیں ہے جو عام طور سے علماء بیان کر رہے ہیں یا جو بتایا جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر
آپ نے ذاکر نائک کا بھی سنا ہوگا اور بھی معتبر علماء کا سنا ہوگا کہ میری کرسمس کا مطلب ہوتا ہے کہ مبارک ہو اللہ نے بیٹا جنا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اللہ نے بیٹا جنا ہے، مبارک ہو. میری کرسمس ڈے کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں ہے. میری کرسمس کا مطلب ہے کہ خوش آمدید عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر، یعنی عید میلاد سعید. عید میلاد سعید حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آپ کو مبارک ہو. یہ ہے میری کرسمس کا معنی. مگر چونکہ موجودہ دور میں اس کا یہ معنی نکال لیا گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم کرسمس کی مبارکبادی نہ دیں، اس لیے کہ وہ جنم دن مناتے ہیں. اور جنم دن منانے کا جو تصور ان کے نزدیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ ہمارے نزدیک بھی ہے عید میلاد النبی کہہ کر، جو کہ دونوں بدعتی کام ہیں، حرام کام ہے. اس لیے ہم اس کی مبارکبادی نہیں دیں گے. بقیہ جو مبارکبادی ہے وہ ڈائریکٹ غیر اللہ کے مبارکبادی دینا ہے، یعنی غیر اللہ کو مبارکبادی دینا ہے، اس دھرم کو قبول کرنا ہے. اس لیے ہم اس کو مبارکبادی نہیں دیں گے. تو یہ حرام مبارکبادی ہے. دوسری نوعیت جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اس میں تیوہار میں شریک بھی ہو رہے ہیں، اس کام کو کر بھی رہے ہیں اور مبارکبادی بھی دے رہے ہیں، تو یہ ہے کفریہ مبارکبادی. یعنی اس طرح سے ہمارا کرنا کفر کے دائرے میں چلا جانا ہے. اور چوتھی قسم جو مبارکبادی کی ہے، جو مباح ہے، جائز ہے، کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ کسی کو آپ برکت کی دعا دے دیں، کسی کے عمر کی برکت کی دعا دے دیں. عام طور سے یعنی عام عمومی طور پر کسی کو خوش رہیے کہہ دیجئے. تو یہ مسلم غیر مسلم ہر کسی کو، ہر کس ناقص کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی شریعت میں اجازت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فرعون تو مر چکا، اگر وہ مجھے اس بات کی دعا دیتا کہ تمہاری عمر برکت، یعنی تمہاری عمر میں برکت آ جائے، تو میں بھی اس کو یہی کہتا کہ تمہاری عمر میں برکت آ جائے. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ عام مبارکبادی ہے، خاص مبارکبادی نہیں ہے. عام مبارکبادی یعنی اس کی عمر میں برکت کی دعا، تو ہم نے اس کی عمر میں برکت کی دعا کر دی. اسی طرح سلام کا بھی مسئلہ ہے. سلام ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرے گا، مگر یہاں کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی تمہارا غیر مذہب والا سلام کرے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. تو بہت سارے لوگ یہ بات جانتے ہیں، مشہور ہے کہ وہ علیک کہہ دینا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے. مگر صحابہ کرام اس بات کو جو حدیث میں آئی ہے اس پر اس طرح عمل کرتے کہ وہ پہل نہیں کرتے. تو یہاں بھی یہ قاعدہ ملحوظ رکھنا ہے کہ آپ پہل نہیں کریں گے. اگر وہ آپ کو دیتا ہے، سلام کرتا ہے یا کوئی مبارکبادی کی ایسی دعا دیتا ہے عام صورتوں میں، تو پھر آپ اس کا جواب دیں گے. تو اس کے جواب میں وہ علیک بھی کہہ سکتے ہیں، یا علیک کہہ سکتے ہیں، یا علیکم کہہ سکتے ہیں، یا پھر سلام علی من اتبع الہدی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تین طریقے صحابہ کرام سے منقول ہے جو وہ رائج رکھے ہوئے تھے. تو معلوم ہوا کہ عام طور پر مبارکبادی کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے. وہ کسی کے دکان مکان کی خیر و برکت کے لیے آپ دعا دے دیے، اس کے عمر کی برکت کے لیے دعا دے دیے، اس کو آپ کہہ دیے کہ خوش رہو، سلامت رہو، یہ الگ بات ہے. مگر اس کے مذہبی تیوہار پر آپ کو مبارکبادی پیش کرنا حرام ہے. اور ہم مسلمانوں میں جو بدعتی تیوہار آ گئے ہیں اس پر مبارکبادی پیش کرنا بدعت ہے. اور جن چیزوں پر مبارکبادی پیش کی گئی ہے شریعت میں، اس پر مبارکبادی پیش کرنا مسنون اور سنت ہے. تو یہ ہے مبارکبادی کا مسئلہ، جو بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں یا صحیح سے نہیں سمجھ پاتے، تو اس مسئلے کو واضح کر دیا.